السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ اگر آپ واقعی عربی زبان سیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر حاضر ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتلا دوں کہ آپ نے ایک بہترین چینل کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ہمارے اس چینل پر عربی زبان سکھانے کے لیے بہت سارے سبجیکٹ چل رہے ہیں، مثلا عربی بول چال کورس، منتخب شدہ عربی تعبیرات، عربی کنورسیشن، عربی الفاظ و معنی، روزانہ استعمال ہونے والے عربی جملے و کلمات وغیرہ وغیرہ۔ آپ پلے لسٹ میں جا کر استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے مزید عرض ہے کہ اس چینل پر 3 زبانوں کے ذریعے عربی سکھائی جاتی ہے، اردو اور رومن اردو اور انگلش۔ آپ کو اگر اردو نہیں آتی ہے تو انگلش کے ذریعے بھی عربی زبان سیکھ سکتے ہیں، اس لیے آپ کو عربی زبان سیکھنے میں انشاءاللہ لینگویجز کی وجہ سے بالکل بھی کوئی دقت نہیں آنے والی۔ آج کی یہ ویڈیو عربی کنورسیشن یعنی عربی گفتگو کے تعلق سے ہے، جو کہ اس کورس کا 7واں سبق ہے۔ آج کا سبق بہت اہم ہے کیونکہ اس میں استاذ اور طلبہ کے درمیان عربی میں مکالمہ دیا گیا ہے، اور سبق کے اخیر میں جو عربی الفاظ آئے ہوئے ہیں وہ دے دیے گئے ہیں، الفاظ و معنی کی شکل میں ان کو علیحدہ دے دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ بآسانی عربی بول چال سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کورس پابندی سے حاصل کریں، انشاءاللہ آپ کو عربی بولنا آ جائے گا۔ تو آئیے اب سبق شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں اور بیل آئیکن دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر سبق وقت پر مل سکے۔ تو آئیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے صبح بخیر بچوں۔ صبح بخیر بچوں، اس کو عربی میں کہیں گے صباح الخیر یا اولاد۔ استاد جب کلاس روم میں داخل ہوتا ہے تو وہ بچوں کا استقبال کرتے ہوئے کہتا ہے صباح الخیر یا اولاد، صبح بخیر بچوں۔ اس کے بعد جملہ ہے بچے جواب دیتے ہیں صبح بخیر استاد صاحب، تو عربی میں کہیں گے صباح النور یا استاذ، اے استاذ صبح بخیر، صباح النور یا استاذ۔ اس کے بعد جملہ ہے استاد صاحب پوچھتے ہیں آج آپ لوگ کیسے ہیں، عربی میں کہیں گے کیف حالکم الیوم، کیف حالکم الیوم۔ کیفہ مانے کیسے ہیں، حالکم آپ لوگ۔ اب یہاں پہ کم آیا ہے، کم جب استعمال کریں گے جب سامنے کیا ہے 2 لوگوں سے زیادہ ہوں، یعنی 3 یا 4 پھر کتنے بھی ہوں، تو کہیں کیف حالکم الیوم، کیف حالکم الیوم، آج آپ لوگ کیسے ہیں۔ اور اگر ہمارے سامنے ایک ہی آدمی ہے تو کہیں گے کیف حالک، کیف حالک الیوم، آج آپ کیسے ہیں۔ اس کے بعد جملہ ہے الحمدللہ ہم لوگ خیریت سے ہیں، الحمدللہ ہم لوگ خیریت سے ہیں۔ عربی میں کہیں گے نحن بخیر الحمدللہ، نحن بخیر الحمدللہ، نحن بخیر ہم لوگ خیریت سے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اس کے بعد جملہ ہے اور آپ کیسے ہیں استاد صاحب، عربی میں کہیں گے وکیف حالک انت یا استاذ، وکیف حالک انت یا استاذ، وکیف حالک انت یا استاذ، اور آپ کیسے ہیں استاد صاحب۔ یہاں استاذ کی جگہ آپ والد بھی لگا سکتے ہیں یا والد، اور آپ کیسے ہیں اے والد یا والدہ، تو جملہ کسی طرح بھی آپ کیا ہے بنا سکتے ہیں، جو بھی سامنے ہو، والد صاحب ہوں، والدہ ہوں، استاد صاحب ہوں، تو اس کا یہاں پہ نام کیا ہے ذکر کر سکتے ہیں، وکیف حالک انت یا استاذ، اور آپ کیسے ہیں استاد صاحب۔ اس کے بعد جملہ ہے میں بھی خیریت سے ہوں شکریہ، انا بخیر ایضاً شکراً، عربی میں کہیں گے انا بخیر ایضاً، میں بھی خیریت سے ہوں شکراً، یعنی پوچھنے کے لیے شکریہ۔ اس کے بعد جملہ ہے آج کون غیر حاضر ہے، استاد صاحب بچوں سے پوچھتے ہیں آج کون غیر حاضر ہے، تو عربی میں کہیں گے من غائب الیوم، من غائب الیوم، من غائب الیوم، آج کون غیر حاضر ہے۔ من مانے کون، غائب مانے غیر حاضر، یعنی غائب ہے، الیوم مانے آج۔ اس کے بعد جملہ ہے آج خالد غیر حاضر ہے، آج خالد غیر حاضر ہے، عربی میں کہیں گے خالد غائب الیوم، خالد غائب الیوم، خالد غائب الیوم، آج خالد غیر حاضر ہے۔ خالد کی جگہ جو بھی غیر حاضر ہو اس کا آپ یہاں پہ نام لگا کے اس جملے کو بنا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ ہے اور آج عائشہ بھی غیر حاضر ہے، عربی میں کہیں گے وعائشۃ غائبہ ایضاً الیوم، وعائشۃ غائبۃ ایضاً الیوم، وعائشۃ غائبہ ایضاً الیوم، اور آج عائشہ بھی غیر حاضر ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے استاد صاحب بچوں سے پوچھتے ہیں وہ دونوں کیوں غیر حاضر ہیں، عربی میں کہیں گے لماذا ہما غائبان، لماذا ہما غائبان، یہاں ذال کے بعد الف چھوٹ گیا ہے، لماذا ہما غائبان، وہ دونوں کیوں غیر حاضر ہیں۔ اس کے بعد جملہ ہے خالد بہت زیادہ بیمار ہے، بچے جواب دیتے ہیں خالد بہت زیادہ بیمار ہے، عربی میں کہیں گے خالد مریض جدہ، خالد مریض جدہ، خالد مریض جدہ، خالد بہت زیادہ بیمار ہے۔ عائشہ اپنے چچا کی عیادت کے لیے ہسپتال گئی ہوئی ہے،
تو عربی میں کہیں گے وعائشۃ ذہبت الی المستشفیٰ لتزور عمہا، وعائشۃ ذہبت الی المستشفیٰ لتزور عمہا، وعائشۃ اور عائشہ ذہبت گئی ہوئی ہے الی المستشفیٰ ہسپتال، ہاسپٹل، مستشفیٰ کہتے ہیں ہاسپٹل کو، لتزور تاکہ وہ عیادت کرے، زیارت کرے، عمہا اپنے چچا کی، یعنی چچا وہاں پہ ایڈمٹ ہیں تو ان کی عیادت کے لیے عائشہ وہاں گئی ہوئی ہے ہاسپٹل۔ وعائشۃ ذہبت الی المستشفیٰ لتزور عمہا، عائشہ اپنے چچا کی عیادت کے لیے ہاسپٹل گئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے اچھا ٹھیک ہے، حسناً، حسناً، اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے استاد صاحب کہتے ہیں اے عمر برائے مہربانی بورڈ صاف کریں، اے عمر برائے مہربانی بورڈ صاف کریں۔ عربی میں کہیں گے یا عمر امسح السبورہ من فضلک، یا عمر امسح السبورہ من فضلک، یا عمر اے عمر امسح یعنی پوچھو صاف کرو، السبورہ بورڈ، من فضلک برائے مہربانی، یا عمر امسح السبورہ من فضلک، اے عمر برائے مہربانی بورڈ صاف کر دیں۔ اس کے بعد جملہ ہے اے زینب بورڈ پر تاریخ، موضوع اور عنوان لکھے، اے زینب بورڈ پر تاریخ اور موضوع اور عنوان لکھے۔ عربی میں کہیں گے یا زینب اکتبی التاریخ والمادہ والموضوع علی السبورہ، یا زینب اکتبی التاریخ والمادہ، مادہ کہتے ہیں عنوان کو، سبجیکٹ کو، والموضوع علی السبورہ، اور والموضوع، موضوع کو کہتے ہیں علی السبورہ بورڈ پہ، یا زینب اکتبی التاریخ والمادہ والموضوع علی السبورہ، اے زینب بورڈ پر تاریخ، موضوع اور عنوان لکھے۔ اس کے بعد جملہ ہے ایک یعنی بچہ پوچھتا ہے کیا میں باتھ روم جا سکتا ہوں اے استاد صاحب یا اے میرے استاد؟ تو عربی میں کہیں گے هل يمكن ان اذهب الى الحمام یا استاذی، هل يمكن ان اذهب کیا میں جا سکتا ہوں الى الحمام باتھ روم یا استاذی، اے میرے استاذ، هل يمكن ان اذهب الى الحمام یا استاذی کیا میں باتھ روم جا سکتا ہوں اے میرے استاذ۔ اس کے بعد جملہ دیا گیا ہے ہاں احمد آپ جا سکتے ہیں، یعنی استاد صاحب کہتے ہیں ہاں احمد اجازت دیتے ہیں آپ جا سکتے ہیں۔ عربی میں کہیں گے نعم یا احمد یمکن ان تذهب، نعم یا احمد یمکن ان تذهب، ہاں احمد آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ ہے اے علی کھڑکی کھول دو آج موسم گرم ہے، اے علی کھڑکی کھول دو آج موسم گرم ہے۔ عربی میں کہیں گے یا علی افتح النافذہ الجو حار اليوم، یا علی افتح النافذہ، اے علی افتح کھول دو النافذہ کھڑکی، الجو موسم، حار گرم ہے، اليوم آج، یا علی افتح النافذہ الجو حار اليوم، اے علی کھڑکی کھول دو آج موسم گرم ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں میں آپ کو تعلیم کا نیا شیڈول دوں گا، یہ استاد صاحب بچوں سے کہتے ہیں۔ عربی میں کہیں گے قبل ان نبدأ الدرس سأعطيكم الجدول الدراسیہ الجدیدہ، قبل ان نبدأ الدرس سأعطيكم الجدول الدراسیہ الجدیدہ، قبل ان نبدأ الدرس اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں، سأعطيكم میں آپ لوگوں کو دوں گا، الجدول الدراسیہ الجدید یعنی نیا شیڈول۔ اس کے بعد جملہ ہے شکریہ اے استاد صاحب، عربی میں کہیں گے شکراً یا استاذ، شکراً یا استاذ، شکریہ اے استاد صاحب۔ اب یہاں سے الفاظ و معنی شروع ہو رہے ہیں جو سبق میں آئے ہوئے۔ استاذ کو عربی میں یہی استاذ، اساتذہ، اساتذہ یہ جمع ہے، استاذ یہ واحد ہے۔ استاذہ یا استاذات یہ یعنی لیڈیز فیمیل کو کہتے ہیں جو فیمیل ٹیچر ہوتی ہیں، استانی، استاذ، استاذہ یا استاذات، استاذات یہ جمع ہے۔ ولد اس کی جمع ہے اولاد، ولد اولاد بچوں کو کہتے ہیں۔ غائب، غائبون اس کی جمع ہے، غیر حاضر کو کہتے ہیں۔ مریض، مرضى اس کی جمع ہے، بیمار کو کہتے ہیں۔ مستشفیٰ، مستشفیات اس کی جمع ہے، ہاسپٹل کو کہتے ہیں۔ موضوع، موضوعات اس کی جمع ہے، موضوع کو کہتے ہیں۔ سبورہ اس کی جمع سبورات ہے، تختہ کو کہتے ہیں یعنی بورڈ کو۔ نافذہ اس کی جمع نوافذ ہے، کھڑکی کو کہتے ہیں۔ درس، دروس اس کے معنی سبق، دروس اس کی جمع ہے سبق۔ جدول، جداول چارٹ، جدول، جداول چارٹ۔ جون، اجوا، جون کی جمع اجوا، جون کہتے ہیں موسم کو۔ حمام، حمامات، باتھ روم، حمام، حمامات، باتھ روم۔ عمن، اعمام، چچا، عمن کے معنی چچا، اعمام جمع ہے چچا۔ حارن گرم، جدن بہت۔
اب اس کے بعد آپ کو مشق دی جا رہی ہے، تمرین۔ یہ جو بھی جملے آئے ہیں سبق میں ان کو ایک پاس ملا کر اور تمرین یعنی مشق بنائی گئی ہے وہ آپ کو دی جا رہی ہے۔ آپ اس کو کیا ہے بار بار پڑھیں اور بار بار اپنی زبان سے ادا کریں تاکہ اچھی طرح آپ کی زبان پہ یہ الفاظ چڑھ جائیں۔ اس کا اردو ترجمہ بھی آگے دیا جا رہا ہے۔ دخل المدرس الصف فرحبت التلامیذ۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ لکھنے میں غلطی ہو گئی کہ فرحبت یہ مؤنث کا صیغہ ہے اور حالانکہ المدرس یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ آپ کیا ہے دخلت المدرسہ کر سکتے ہیں۔ دخلت المدرسہ الصف فرحبت التلامیذ ثم سألت اسماء الغائبین ثم سألت اسماء الغائبین۔ اجاب احد التلامیذ ان خالدا وعائشة غائبتان، خالد مریض وعائشة ذهبت إلى المستشفى لتزور عمها۔ مسح عمر السبورة وكتبت زينب التاريخ والموضوع على السبورة۔ طلب المدرس من علي أن يفتح النافذة ثم أعطاهم الجدول الدراسية فبدأ الدرس۔ اس کا ترجمہ یہ دے دیا گیا ہے کہ استاد نے کلاس میں داخل ہو کر طلباء کا استقبال کیا، پھر اس نے غیر حاضر لوگوں کے نام پوچھے۔ ایک طالب علم نے جواب دیا کہ خالد اور عائشہ غائب ہیں، خالد بیمار ہیں اور عائشہ اپنے چچا کی عیادت کے لیے ہاسپٹل گئی ہوئی ہے۔ عمر نے بلیک بورڈ صاف کیا، زینب نے بلیک بورڈ پر تاریخ اور موضوع لکھا۔ استاد نے علی کو کھڑکی کھولنے کو کہا اور پھر طلباء کو تعلیم کا شیڈول دیا، چنانچہ پھر سبق شروع ہوا۔ تو محترم ناظرین اکرام، یہ آج آپ کا 7واں سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی اس کے بعد 8واں سبق آئے گا۔ اس کو آپ بہت ہی زیادہ مشق کریں اور یہ جو جملے دیے گئے ہیں ان کو آپ زبانی یاد کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے عربی بولنے میں بہت ہی زیادہ مدد ملے گی۔ اور نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو واٹس ایپ گروپ اور ٹیلی گرام کی بھی لنک دی گئی ہے، آپ ان میں ضرور شامل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔